کا عن الأہلہ، میرے پیغمبر سوال کیا جاتا ہے آپ سے، آپ کے دل دادے، آپ کے جانثار، آپ کے مومنین اور صحابہ آپ سے سوال کریں گے، یسألون سوال کریں گے کہ آپ سے ان متعلق اہلہ ہلال، ہلال کے متعلق کہ یہ ہلال کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حلال جیم والے ہاں سے حلال حرام، ایک ہوتا ہے ہلال دو چشمی ہے سے ہلال، ہلال کہتے ہیں چاند کو، قمر بھی کہتے ہیں چاند کو، فرق صرف یہ ہے کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے تو قمر کہلاتا ہے، جب وہ لکیر سا ہوتا ہے نیا نیا چاند، جسے اردو میں نیا چاند کہتے ہیں، چاند اور نیا چاند، عربی میں نئے چاند کو کہتے ہیں ہلال اور صرف چاند کو کہتے ہیں قمر۔ تو یہ اس کے بارے میں میرے پیغمبر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ، عظیم انسان بعدد خدا کس بزرگ توئی قصہ مختصر کے مصداق، لا يمكن الثناء كما كان حق، ان کی تعریف کا حق تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ اتنے عظیم ہے، خدا کے بعد ان کی بڑی ہستی ہے۔ تو جیسے وہ خود بڑے ہیں، جیسے وہ خود عظیم ہیں، تو ان کے صحابہ کرام بھی بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ان کی نظروں میں نظر ڈال کے دیکھتے بھی نہیں ہوتے تھے۔ بہت سی حدیث میں ہے کہ شیخین کے علاوہ، ابو بکر عمر کے علاوہ باقی صحابہ کرام اللہ کی رسول کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات بھی نہیں کرتے تھے، نظریں جھکا کے باتیں کرتے تھے۔ ان ہستیوں کو اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمائی تھی، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا تھا کہ وہ بھی ادب اور احترام، بہت حد سے بڑھ کر ادب احترام کرتے تھے، لیکن جو بھی بات ہوتی تھی باقی صحابہ کرام ان ہستیوں سے کہتے تھے کہ آپ پوچھیں، آپ بات کریں۔ تو یہ سوالات کا جو سلسلہ ہے، نبی محترم نبی اکرم سے سوالات ہرگز نہیں کرتے تھے، فضول عام معمولی باتوں کا ویسے ہی پتہ چلتا تھا، جیسے لوگ سوال کرتے ہیں تنگ کرنے کے لیے یا تنگ کے علاوہ، ویسے بھی فضول سوال ہے، کیا مطلب اس کا؟ باقی انبیاء کو دیکھیں، باقی امتوں کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا حال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فضول سوال، جب انہوں نے فرما دیا گائے ذبح کر دو، بس گائے ذبح کر دو، کیسی گائے ہو؟ تو فرمایا پیلے رنگ کی ہو، پھر گئے اور واپس آ گئے، پیلی گائے بہت ہے، اور نشانی بتا دو، پھر فرمایا کہ جناب وہ عمر میں برابر ہو، نہ چھوٹی عمر کی ہو نہ بڑی عمر کی ہو، جوان ہو، پھر گئے اور آ گئے، پھر کہا کیسی گائے ہو، پھر انہوں نے کہا بھئی کوئی عیبدار نہ ہو، زخم اس پہ نہ لگی ہو، پھر گئے اور پھر آئے کیسی گائے ہو، پھر کہا کہ جناب اس سے کوئی مشقت نہ لی گئی ہو۔ عجیب بھائی، جب تمہیں کہہ دیا جاؤ گائے ذبح کرو، بس جاؤ پکڑو ذبح کرو، بات ختم ہو گئی، تو اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی، اور آخر میں یہ ہوا کہ اب ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ گائے اس طرح کی نہیں مل رہی، بہت 4 5 6 7 8 نشانیاں انہوں نے پوچھ لی، تو اب اس طرح کی گائے ملتے، ایک گائے ملی، اس کی قیمت بھی یہ طے ہوئی کہ جناب گائے کو ذبح کر دو، اس کی کھال کو سونے سے بھر کر دو، یہ اس کی قیمت ہے، تو مجبوراً وہ گائے، تو دیکھیں خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی انہوں نے، جب حکم ملا گائے ذبح کر دو، تو اس لیے اللہ نے خود منع فرمایا تھا کہ پیغمبر کریم سے اسلامی سوالات زیادہ مت کیا کرو، خود پھنس جاؤ گے، تو وہ کرتے تھے سوال، صحابہ کرام نہیں کرتے تھے۔ پورے قرآن کریم میں 14 مقامات پر سوالات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی سے، حضرت رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ کرام نے جو سوالات کیے، ان کی تعداد ٹوٹل 14 سوال۔ ایک کا ذکر تو پیچھے ہو گیا کہ یسألونک کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، پہلا یہ سوال تھا سورہ بقرہ کہ میرے پیغمبر آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کہہ دیں انی قریب، کہ میں تو قریب ہوں، تم سے بہت قریب ہوں، تمہارے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اور دوسرا سوال یہی ہے ہلال کے بارے میں، 2 سوالات سورہ بقرہ میں، یہ 6 سوالات سورہ بقرہ میں ہی ہے، آگے چل کر آئیں گے یہ 8، اور باقی 6 سوالات پورے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ہیں، بس ان کا تذکرہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام بڑی عظمت والے لوگ تھے، شان و شوکت والے لوگ تھے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھنے والے لوگ تھے، وہ تھوڑے ہی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے تھے، یہ عظیم لوگ تھے، اللہ رب العالمین کی
کروڑوں رحمتیں ان پر ہوں۔ تو اس لیے فرمایا سلونک میرے پیغمبر آپ سے پوچھا جائے گا، صحابہ کرام آپ کے جانثار آپ سے پوچھیں گے عن الاہلہ ہلال کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں۔ قل فرما دیجئے یہ مواقیت، یہ اوقات کے لیے بھئی، یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، کبھی دیکھو بالکل لکیر سی ہے، کبھی دیکھو آہستہ 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 اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر وہ پورا چاند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا گھٹنا، اس کا بڑھنا، کبھی باریک ہے کبھی فل ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ حج مواقیت ہے، اوقات کی پہچان، بھئی اس سے اوقات کی پہچان ہوتی ہے للناس لوگوں کے لیے،